इसको अनुमान में तजीज किया कार्य को सकती है। इसका पहला पहले ये है कि हमारे प्रोफेसर सदा वाजिद साहब इस्लामी फलन और हम तशीफ लाए हैं, उनकी तरफ से कुरान से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ है। आपकी तरफ से कुरान होना से काफी नहीं है, आपके सामने पेश करें। देखिए तमाम लोग करीब करीब आ जाए। कुरान की मजलिस में एक तरह लोग बैठे तो अच्छी बात नहीं है। आप तो जवान हो गए, करीब आइए, करीब करीब आ कर ये हदीस तो आपको मालूम ही है कि जहाँ कुरान की तदरीस होती है वहाँ के लोगों पर सकीनत की नाज़िल होती है, रहमत की नाज़िल होती है और अल्लाह ताला के फरिश्ते अपने फरों से उस मजलिस को दे देते हैं। तो ये मस्जिद ये इसी मस्जिद के नकाब में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप करीब गुजार करके हमारे प्रोफेसर वाजिद साहब सबसे बड़ा पेश करें।
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم والمولى الكريم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیں آیت رحم کرنے والا ہے محترم حاضرین ابھی آپ کے ساتھ ہیں سورہ شورا سے آیات نمبر 30 سے لے کر آیات نمبر 43 میں 14 آیتیں پڑھی ہے سورہ شورا کے رکن نمبر 4 سے یہ 14 آیتیں آپ کے ساتھ تلاوت کی گئی خلاصے کے طور پر ہم ان آیتوں کا مفہوم اور اس کے بعد جن 10 صفات پر ہمیں توجہ دینا ہے کہ 14 آیتوں میں 10 صفات مومنوں کی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی میزبانی کا سامان کیا ہے تو وہ اہل ایمان کو جن اور کئی صفات کے ساتھ ساتھ ان 10 صفات سے متصف رہنا چاہیے اپنانا چاہیے زندگی میں بڑھانا چاہیے جن خرابیوں کو کم کرنے کے کاغذ کم کرنا چاہیے تو ایسی 10 صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شورا کی کے 14 رکو میں کیا سورہ شورا کے جو پہلے کے 3 رکو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مجموعی بات خلاصے کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آتے رہے اس کی اپنی مخلوق کی طرح انسان کی طرح اور آپ دین کی طرف بھی کر سکتے ہیں تو نہیں تو جو عنایات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جن احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دی تو اس کے خلاصے کے طور پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کی بندگی کے ساتھ جن 3 چیزوں کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آتا ہے تو توحید رسالت اور آخرت کی بات یہ 3 بنیادیں ہیں توحید رسالت آخرت کہ جن بنیادوں کے ساتھ اللہ کی بندگی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی تیاری کا سفر کامل بنتا ہے مکمل ہوتا ہے اور آپ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کا موقع آسانی سے فراہم ہوتا ہے وہ 3 اصول بندگی کے ساتھ عبادت کے ساتھ ہے اس کی تفصیل آپ کو پہلے 3 لوگوں میں ملے ایک بہت اہم آیت ہے آپ غور کیجیے یہ مکی صورت ہے سورہ شورا مکی صورت ہے گردے کے نمبر 42واں ہے سورہ علق کے بعد جو سورت نازل ہوئی ہے تو 42 نمبر پر یہ صورت پوری 114 صورتوں سے اب مکے میں نازل ہونے والی 86 صورتوں میں یہ 42 نمبر کی صورت ہے مطلب تقریباً درمیانی دور کی 4تھی یا 5ویں نبی کا دور ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے ہیں کافروں اور مشرکوں کی مخالفتیں انتقامی کاروائیاں
دشمنیاں اہل ایمان کے ساتھ اس وقت کے نئے اہل ایمان کے ساتھ دونوں شور سے شروع ہو چکی ہیں. اور ایسے میں ان سب کو خطاب کر کے ان سارے کافروں اور مشرکوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ جو ہدایات جو وعیدیں اور جو چیلنجز اس کو دیے ہیں وہ سارے ہمارے پیغمبر رہنا چاہیے. اس کا خلاصہ ان 3 رکوع میں بھی ہے سورہ شورى میں. اس میں ایک اہم آیت جو پورے اسلامی نظام اس پورے اقامت نظام اقامت دین کے حکم اور اقامت دین کے حق کو ظاہر کرنے والی ہے وہ سورہ شورى کی 13ویں آیت ہے. اسی سورہ شورى میں شروع کے 3 رکوع میں 13ویں آیت. وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد سے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء میں سے وہ جو نمائندہ نبی ہیں سلیکٹڈ اور ریپرزینٹیٹیو پروفٹس منتخب اور وہی نمائندہ ایسے 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے. اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت جن کی بات صحیح ہے وہ نوح علیہ السلام. دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہے. تیسرے موسیٰ علیہ السلام ہے. چوتھے عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور 5ویں انسانیت کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 5 نبیوں کے حوالے سے انسانیت کی نمائندہ تھی. ان کے حوالے سے بات یاد دلائی گئی ہے کہ زندگی کا مقصد اور زندگی میں کیے جانے والے مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے. اصولی ہدایت ایک ہی جملے میں ہدایت اور پورا جو عبادت کا نظام اطاعت کا نظام اور عبادت اور اطاعت کا شاکرہ ایک پوری تشکیل ہونے والی ہے. ایک آیت سے اللہ تعالیٰ کا شرط باقی نبیوں کے حوالے دیتا ہے اور آخری نبی کو ایک ممتاز نمائندہ اور اتنا کامیاب اور اعلیٰ نمائندہ کہ اس پورے نظام کو پورے آب و تاب کے ساتھ پورے جم و مشن کے ساتھ اور پورے روح اور نور کے ساتھ جو علی کرنے والا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نظام کو مکمل کیا. بات یوں فرمائی گئی سورہ شورى کی 13ویں آیت میں کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. 1400 سال کے جتنے انسان تھے تو پورے 1,23,999 نبی کے حوالے سے 4 نمائندہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ جو آپ کی حکومت تمہارے لیے قیامت تک جو حکم تمہارے لیے وہ یہ کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ قائم ہو جاؤ اس دین پر, قائم کرو اس دین کو اور متفرق مت ہو جاؤ. دین نظام زندگی, دین وہ کامیاب نظام, دین وہ صبح سے شام تک چلنے والے احکامات, دین وہ جو پیدائش سے موت تک کامیاب کرنے والا نظام, وہ جو دین ہے وہ جس طرح پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے رہنا چاہیے, عمل میں آنا چاہیے, عمل میں لایا جانا چاہیے اور اسلام کی عمارت اس کی بنیاد پر کھڑی ہونی چاہیے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے عقیدے کی چلتی پھرتی عمارت و نظام جن بنیادوں پر کھڑا رہنا چاہیے تو اقامت دین کی بنیاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دین کو قائم کرو, قائم ہو جاؤ اور تفرقے کا شکار نہ ہو. تفرقہ متفرق ہو جانا, الگ الگ, بکھرے بکھرے, ٹوٹے ٹوٹے, جدا جدا, توڑے توڑے, متفرق نہ ہو جاؤ. متحد توحید رسالت حاصل, متحد نظام اسلامی کی, متحد اقامت دین کی, متحد نظام رحمت کے لیے, متحد نظام مصطفیٰ کے لیے. نظام مصطفیٰ صرف مسلمانوں کا نظام ہے, نظام مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, نظام مصطفیٰ آج کے 700 کروڑ انسانوں کے, 223 ملکوں کے 700 کروڑ انسانوں کے, نظام مصطفیٰ جو کئی کروڑ جا چکے ان سب کے, وہ کامیاب نظام رحمت اور نظام مصطفیٰ ان سارے کروڑ انسانوں کے جو قیامت تک آئیں گے. تو
اس کو قائم کرو، قائم ہو جاؤ، قائم کرنے کی کوشش کرو اور اس میں متفرق نہ ہو۔ تو یہ بات فرمائی گئی ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہے کہ وہ پورا نظام رحمت، نظام مصطفیٰ ایسے ہی قائم نہیں ہو جائے گا، ایسے ہی نہیں چلایا جا سکتا اور ایسے ہی تمام نہیں رہے گا جب تک کچھ بنیادی صفات عقائد کے ساتھ، کچھ بنیادی صفات، کچھ کرنے کے کام، کچھ چھوڑنے کے کام پورے توازن سے، پورے بیلنس سے، پورے حسن و خوبی کے ساتھ جب تک سامنے نہ رکھے جائیں گے، جب تک پورے نہیں کیے جائیں گے، وہ نظام مصطفیٰ زمین پر نہیں آ سکتا۔ ہم سے پہلے دنیا کے سب سے زیادہ باکمال انسان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اور صحابیہ، انہوں نے اس نظام کو، اس کامل اور مکمل نظام کو مکمل آب و تاب اور مکمل شان کے ساتھ برپا کیا۔ مدینہ طیبہ میں، مکے میں، طائف میں، اور کس حد تک رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کو صرف 10 سال کے اندر، پہلی ہجری سے 10 ہجری تک، انہیں اگر آپ انگریزی حساب سے یاد کریں پہلی ہجری سے 10 ہجری کو، تو 623 عیسوی سے 633 عیسوی تک، 623 عیسوی سے 633 عیسوی تک جو ہوتا ہے 16 لاکھ مربع کلومیٹر، تو کوئی معمولی بات ہے۔ وہ رحمت عالمین ہے جو رب العالمین کی طرف سے خاص بھیجے گئے، اور وہ رحمت العالمین کے ساتھی ہیں جو انسانیت کی نمائندہ ہے، انسانیت کی نمائندہ، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، انسانیت کی نمائندہ۔ اور کیا نظام برپا کیا انہوں نے؟ لوگ افسانوں کی باتیں کرتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہاتھ پر پانی دیں گے، شیر اور بکری ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، لیکن وہ درندہ صفت لوگ نیکی کے پہاڑ بن گئے۔ وہ لوگ جو جہالت کے علمبردار سمجھے جاتے تھے، وہ دنیا کے علم اور تقوی کے علمبردار بن گئے۔ کہ سب سن رہے ساری انسانیت قیامت تک کے لیے کہ ایسے لوگ نہ دیکھے گئے نہ سنے گئے، اور امید نہیں ہے ایسے لوگ قیامت تک آئیں گے چوتھے لوگ کی۔ تو اس میں ان کو تنبیہ دی گئی، ان کو چیلنج کیا گیا اور وہ خبردار اور باخبر کیا گیا اور انذار کا حق ادا کر دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ ڈراوا، وہ کامیاب ڈراوا، وہ سچا ڈراوا، وہ پکا ڈراوا، وہ نورانی ڈراوا، وہ ڈال دیا گیا پہلے کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو کہ زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ اگر اللہ کی بندگی کریں اور رسول کی اطاعت کریں تو مصیبت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب نافرمانیاں ہوئی اللہ اور اس کے رسول، کب آئی ہیں مصیبتیں کب آئی ہیں؟ یہ بات 700 کروڑ کو بتانے کی ہے، اور بالخصوص 540 کروڑ غیر مسلموں کو بتانے کی ہے کہ مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کی طرف سے لادی نہیں کی، اللہ کی طرف سے اتاری نہیں کی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ یعفو عن کثیر، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ورنہ اگر وہ پکڑنے پر آ جائے ہر گناہ پر، ہر کوتاہی پر، تو زمین میں ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑے، لیکن بہت معاف کرتا ہے کہ اللہ رحمان صرف مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو بھی بہت معاف کرتا ہے، اور ہر غلطی میں اگر وہ انسانوں کو پکڑ لے زمین میں ایک بھی مسئلہ صرف نہ چھوڑے۔ تو اللہ فرمایا اس کی شان رحمانی دیکھو، اس کی شان رحیمی دیکھو، اتنی بدکرداریاں، اتنی غداری، اتنی بغاوت، اس کے باوجود وہ چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہی آپ کو کثیر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا، اور یاد رکھو اس کی اس زمین میں جس کی حیثیت، اس کی اس زمین میں جس کی حیثیت تاجکین کے سر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تاجکین ہوتی ہے تاجکین بھی، اس کے سر کے برابر بھی نہیں کائنات کے مقابلے میں۔ تو انسان بھی جانتا ہے کہ زمین کی عرض کی، اس عرض کی عربی لفظ عرض اسی سے بنا انگلش کا عرض، یہ جو عرض ہے عرض انگلش کا عرض، اس کی حیثیت تاجکین کے سر کے برابر نہیں ہے۔ تو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ وہ اللہ کو معجز کر دینے کی، عاجز کر دینے، تم نہیں کر سکتے عاجز، وما انتم بمعجزین،
तुम आजिज नहीं कर सकते अल्लाह ताला, तुम खुद आजिज हो, तुम आजिज नहीं कर सकते उसकी जमीन में। और ये मगर ये कि अल्लाह ताला तो वैसे ही छोड़ देता है और उस अल्लाह के अलावा कोई नहीं तुम्हारे पास कि जो कोई इस तरह का आजिज करने का काम कर सके। और सिर्फ अल्लाह ही है वली और अल्लाह ही है नसीर, कारसाज वली और मदद करने वाला तो अल्लाह ही है। कितने हालात इंसान अपने हाथों से लाते हैं जो दुनिया तबाह होता है, इंसानों के अपने हालात, तो चाहे अमेरिका की तरफ से हो, रशिया की तरफ से हो, ब्रिटेन की तरफ से हो, इसराइल की तरफ से हो, जनूबी शुमाली कोरिया की तरफ से हो, और किसी तरफ से लोग तो तबाह हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला है वली और अल्लाह ताला है नसीर, नुसरत करने वाला, जो मदद करता है कौन देता है। हमारा इंसानियत तो कभी की तबाह हो जाए। और ऐसे कई हिरोशिमा और ऐसे कई नागासाकी की मिसालें वजूद में आ जाए और इंसानियत खत्म हो जाए। और अल्लाह ये नसीर और अल्लाह ये वली, जैसे दुनिया चलती है उसके हुक्म से, उसके इल्म से, उसके इशारे से और उसके मंसूबे से। और फिर अल्लाह ताला ने कहा हमारा याद रखो 1400 साल पहले जो सबसे बड़ी निशानी बन सकती थी 1400 साल में, आज तो बहुत और बड़ी बड़ी निशानियां। 1400 साल पहले जो सबसे बड़ी निशानी थी अल्लाह ताला उनके साथ क्या फरमाता है वो इन आयात के जवाब कि अपने पड़ोस में बड़ी निशानी देखो, अपने पड़ोस में पहाड़ों जैसे तुम्हारे जहाज मालवानी कश्तियां, उनके लिहाज से पहाड़ों जैसे ही थे। उनको क्या मालूम कि बाद में टाइटैनिक ऐसा जहाज बना जिसमें कई हजार लोग सफर कर सकते हैं। उनके लिए तो मालवानी कश्ती 200, 300, 500 की बहुत होती, उसको ही समंदर का पहाड़ समझते थे। लगा तुम्हारे सामने है जो कोई कश्तियां जिनको तुम पहाड़ों जैसी समझते हो समंदरों में और बहुत आग में चले जाते हो हवा के दोष पर। मगर ये हवा किसकी है, ये हवा का दोष किसका है, ये हवा किसके हिस्से से चलती है। अल्लाह ताला फरमाए ये क्या युद्ध की नहीं हुई है। अगर अल्लाह ताला ये हवा को रोके, अगर अल्लाह हवाओं का मालिक इन हवाओं को रोके भैया की गाड़ी तो तुम जम कर रह जाओ उस पानी में, मजा नहीं तुम्हारी, फिर तुम अपनी बागवानी पर्दों की कश्ती पर चला सको। 1400 साल पहले बहुत बड़ी मिसाल थी। आज भी अगर अल्लाह ताला जमीन में उसका रखा हुआ पेट्रोलियम अगर जमीन में हवा नहीं क्यों जाते तो कोई कार चल सकेगी क्या, कोई हवाई जहाज उड़ सकेगा क्या, और कोई मछली कर सकेगी क्या, कुछ भी नहीं। हाँ ऊपर रह जाएगा सारा निजाम। 1991 में जब इराक से तेल की दरामद बंद हुई तो अमेरिका के कई मैदानों में 200 प्लेन एरोप्लेन एक एक जगह खामोश खड़े। क्यों? क्योंकि वो जो अल्लाह ताला ने नायब किया है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वो रुक गया। अल्लाह हाजिर है इस पर कि आज भी पूरे पेट्रोल को जमीन की गहराई में डाल सकता है। अल्लाह की हाजिर है। तो कई निशानियां जो उसमें की बड़ी निशानियां थी आज की भी बड़ी बड़ी निशानियां बन सकती हो। वह जमीनी कीड़ों तुम्हारी हैसियत क्या है, ये तकब्बुर, ये घमंड और ये इकराना और इस बलबूते पर अल्लाह के मानते हो। अल्लाह ताला तुम सबको जामिद करते रहते, साबित करते रहते, हिल नहीं पाओगे, एक इंच हरकत नहीं कर सकोगे। अगर अल्लाह ताला अपने पूरे मंसूबे का मामला रोक दे और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया बेशक इन फी ज़ालिका आयात, इन निशानियों में आयतों में आयात दो तरह की हैं। आयात कुरान मजीद की है, कुरान मजीद के जुमले आयात ये भी है जबरदस्त आयात, लेकिन आयात वो भी है जो जमीन में नजर आती है, कायनात में नजर आती है, वो भी आयात। वो निशानियां इसमें भी हैं और निशानियां जाहिर में भी है बाहर भी है। दोनों निशानियों से फायदा उठाना चाहिए, दोनों निशानियों से सबक लेना चाहिए और अहले नजर अहले बसीरत इन दोनों से निशानियां लें। कुरान की भी निशानियां, कुरान की आयत की, और जमाने से भी निशानी, कायनात से निशानी। अल्लाह ताला ने मकाले दिए है किसके लिए? फरमान इलाही है सब्बारिन शकूर, साबिर नहीं, साबिर छोटा दर्जा है सब्र करने, सब्बार सब्र करने में बहुत आगे निकल जाते हैं।
اونچی ڈگری اونچا درجہ صبر کرنے والے، صبر اور شکور شکر کرنے والے، صبر کرنے والے شکر کرنے والے، گمن کرنے والے نہیں، اترانے والے نہیں، بغاوت کرنے والے نہیں، تاغوت اور تاغوت کے بندے بننے والے نہیں، صبر اور شکور بنا۔ آج بھی 700 کروڑ کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، غدار اور باغی مت بنو، صبر اور شکور بنو، کیونکہ غدار اور باغی بننے کی کوشش کرو گے تو دنیا میں بھی نقصان کھاؤ گے اور آخرت میں بھی نقصان کھاؤ گے، اور صبر اور شکور بنو گے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، دنیا میں بھی سکینت اور رحمت، سکینت اور رحمت، اور آخرت میں بھی کمائی کی جنت، آخرت میں بھی جنت کی تجری میں داخل رکھنا۔ ہم گرمی سے پریشان ہیں، جنت میں گرمی، ہم ٹیمپریچر سے پریشان ہیں، جنت میں رحمتیں آتے ہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ صبر اور شکور لوگوں کے لیے آزمائش کی طرح کی آزمائش، لامتناہی زندگی کے معاملے میں، اینڈ لیس لائف کے مقابلے میں بہت 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 چھوٹی ہے۔ 50 سال 60 سال 70 سال کی بات ہوتی ہے، گزر گئی لوگ جو 70 جو سے پوچھے بڑھ گئی، کل کی بات تھی، ارے وہ کل کی بات تھی، میں بھی مجھے 50 سال کل کی بات لگتے ہیں، بہت آسانی سے گزر جائے گا، لیکن وہ لامتناہی زندگی، اب ابھی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اینڈ لیس لائف، ایٹرنل لائف، وہ تو ہمیشہ کی ہے۔ تو صبر اور شکور لوگوں کو اس کی تمنا کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، اور 700 کروڑ کو اسی کی دعوت دینا چاہیے۔ بہترین صبر اور شکور ہوئے ہوں گے، بہترین صابر اور شکر کرنے شاکر ہوئے ہوں گے، جو خود عمل کریں، خود کوششیں کریں اس جنتوں کے لیے، اور لوگوں کو ہمغم اور ہمیشہ دعوت دیتے رہے، ہمیشہ 700 کروڑ لوگوں، کیا ضرب ہے ایمان کا، کیا ضرب ہوتا ہے ایمان کا، اگر واقعی ایمان ہو کہ 700 کروڑ کو دعوت دینا ہے کہ میرے مسلمان، میرے قبیلے کے، میرے خاندان کے نہیں، اتنی چھوٹی سی ذہنیت نہیں، میرے 700 کروڑ لوگ، میرے 700 کروڑ بہن بھائی، میں ان سب کے لیے جنت کا پیغام دینے والا ہوں، میں ان سب کو جہنم سے بچانے والا ہوں، ایسا صبر اور ایسا شکور۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او یوبقن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، کہ دیکھو اگر ہم تم کو نہ بچاتے اس سے، اگر تم صبر اور شکور نہ بڑے باقی بنے، مقدار بنے، تو ہم نہ بچائیں، ہم چھوڑ نہ دے کئی لوگوں کو، معاف نہ کر دے کثرت سے اگر لوگوں کو، یعفو عن کثیر، تو کیا ہوگا؟ یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، تو وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، کیا جھگڑیں گے؟ صرف شک کرتے ہیں، جھگڑنے کی حیثیت نہیں، انسان شک کرتے ہیں، اگر وہ اس طرح کی منافقت شاید شک ریب تردد کریں گے تو کیا ہوگا؟ ما لهم من محیص، کوئی پناہ نہیں پا سکو گے دنیا میں، اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے، اور کائنات میں اس کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے تو ملتی بھی نہیں ہے، اس کی پناہ چاہیے، جائے پناہ اسی رب کے پاس، اسی رب رحمان کے پاس، اسی رب رحیم کے پاس، اس لیے ہم بار بار یہ یاد کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس شروع میرے نام سے ہے رب، اے اللہ، شروع میری ہر کام کا آغاز تیرے نام اور انجام تیرے نام سے، تیرے نام سے آغاز، تیرے نام سے انجام، تو ہی تو ہے رحمان اور تو ہی تو ہے رحیم، اور کوئی نہیں ہے، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، کسی پر اعتماد، کسی پر ایمان نہیں ہے، کہ تیرے فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، اے غنی تیرے در کا فقیر، وہ بات صبر اور شکور کا بندہ ہم کو لانا پڑے گا، اس کی دعوت دینا پڑے گا، 160 کروڑ مسلمانوں کو بھی پابند کرنے کے لیے کہنا ہوگا، اور 740 کروڑ کو دعوت دینی ہوگی کہ آؤ صبر اور شکور بن جائیں، آؤ اس کی پناہ میں آ جائیں، آؤ غداری نہ کریں، آؤ بغاوت نہ کریں، دعوت دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ 10 صفات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ صبر اور شکور، وہ جنت والے، وہ ایمان والے کیا چیزیں اختیار کرتے ہیں، کیا چیزیں چھوڑتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ مومنون کے حوالے سے، سورہ احزاب کے حوالے سے صفات معلوم کی تھی مومنوں کہ کیا کریں کیا نہ کریں،
یہاں بھی 10 صفات ہے، کچھ کرنے کے کام کچھ چھوڑنے کے کام۔ آگے ان آیتوں کو جائزہ لیجیے، آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 43 تک چلتے ہیں۔ سورہ شورا کی چوتھے رکوع کی آیت 36 سے لے کر 43 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ جو چیز تم کو یہاں دی گئی ہے، یہاں جو عطا ملی ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی عطا رب جو ملی ہے کیا ہے؟ ومتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ذرا سا سامان ہے، آخرت کی زندگی کا سامان نہیں، دنیا کی زندگی کا ذرا سا سامان ہے۔ متاع حیات دنیا کا، حیات دنیا عارضی، حیات دنیا ختم ہو جانے والی، حیات دنیا کبھی بھی ختم ہو جانے والی، کیا بات ہے؟ حیات آخرت پر ایمان ہے، حیات آخرت کی طلب ہو، حیات آخرت آخرت کی زندگی طلب ہو، اور دنیا کی زندگی انسان کی ٹوکروں میں ہے، دنیا کی معلومات انسان کی ٹوکروں میں ہے، صبار اور شکور کی، صبار اور شکور کی نظر آخرت کی زندگی پر ہے۔ حیات دنیا کے لیے سب کچھ نہیں، کھیتی کرنے کی جگہ ہے حیات دنیا، جو لوگ بول دیں گے ابھی بیج لگانے کا موقع ہے، کاٹنے کا موقع نہیں ہو، اور لگاتے لگاتے کچھ ہر بندی کے چھوٹے سے گھاس وہاں سے اٹھا لیں گے، لیکن پوری فصل کاٹنے کا موقع نہیں ہے حیات دنیا، پوری فصل کاٹنے کا موقع نہیں، سب کے ناموس کی تحفظ نہیں، آدم سے لے کر ہر کبھی کے ناموس کا تحفظ، ناموس کا تحفظ آنے سے کیا کرنا چاہیے؟ اور جو مسلم راجا ہے، مسلم راجا ان کی سوچ کا چھوٹا پن ہے، ان کی سوچ اور عقل کا چھوٹا پن ہے، کہتے ہیں ناموس سے رسول کا تحفظ کرو، ارے ناموس سے رسول کا تحفظ کرو، رسول کا کیا؟ اتنے چھوٹے کیسے ہوئے تم؟ کس نے اتنا چھوٹا کر دیا تم کو؟ ارے آمن تو رسول میں یہ بات ہے۔ اس کے بعد ہاں لیکن یہ بات ماننا پڑے گی کہ میں ایمان تو سارے رسولوں پر رکھتے ہیں، کتابوں پر سارے، مگر تم نے کتابیں بگاڑ دی، تم نے ان رسولوں کی تعلیم زندگی بگاڑ دی، اور ان کی کتابوں کا نچوڑ اور ان رسولوں کی تعلیمات کا نچوڑ قرآن میں ہے، تو اب قرآن سے لو، تمہاری بگڑی کتابوں سے نہیں، تمہاری بس شدہ کتابوں سے نہیں، تمہاری تحریر شدہ کتابوں سے نہیں، محفوظ کتاب سے، اب محفوظ کتاب سے لو، اور محفوظ کتاب سے لینا ہوگا یا ایسی محفوظ کتاب لا کر بتاؤ، یا کسی نبی کی ایسی محفوظ حافظہ نورانی بخار والی زندگی لا کر بتاؤ۔ تم نے تو کریرا کر دیا نبیوں کو، تم نے تو معذلت بدنام کر دیا نبیوں کو، اس پیمانے پر لانا پڑے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں رسولوں کے ساتھ تقدیر پر ایمان کہ اللہ قادر، میرے مقدر کا، میری تقدیر کا اللہ مالک، جو خیر جو شر میرے اللہ کی طرف سے، میں خیر پر بھی شکر کرنے والا ہوں اور شر پر بھی صبر کرنے والا ہوں، ایسے صبار ایسے شکور، پہلے جو کہا ہے صبار اور شکور بنو، تو ایسے صابر ایسے شاکر کہ اللہ کی طرف سے خیر آئے تو بھی شکر، اللہ کی طرف سے شر آزمائش کے لیے آئے تو بھی صبر، ایسے صبر کرنے والے اور ایسے شکر کرنے والے بنو، اور ایسے صبر کرنے والے اور ایسے شکر کرنے والے بننا ہوگا۔ ارے یہ چیز چاہیے صبر اور شکور کے لیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز آنی ہوگی لانی ہوگی، اور پھر آخری چیز آخرت پر ایمان رکھنے والے، کیسا ایمان؟ تڑپنے والے آخرت کے لیے، مرنے والے نہیں دنیا کے لیے، لوگ مرتے ہیں دنیا کے لیے، ہم تو جیتے ہیں آخرت کے لیے، اور ہم تو مرتے ہیں آخرت کے لیے، ہم دنیا کے لیے نہیں مرتے نہ دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ یہ شعور ہو، یہ انداز ہو، یہ شان ہو، یہ نرالا وقار ہو کہ جیتے تو ہم گئے مگر آخرت کے لیے، اور مرتے تو ہم گئے مگر آخرت کے لیے، نہ کوئی جینا دنیا کے لیے، نہ کوئی مرے دنیا کے لیے۔ یہ آخرت کی محبت، یہ آخرت کا شعور اور فہم، اور یہ آخرت کے بارے میں صحیح انداز اپروچ یہ چاہیے۔ تو وہ بات آتی ہے ایمان کے چھٹے حصے میں، قیامت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیر و شرہ والآخرۃ، چھ چیزیں ہیں، چھ حصے ہیں ایمان، اس انداز میں لانا چاہیے، اس انداز میں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد
آپ دیکھیں ایمان کے اس حصے کے بعد ہم صفات پر غور کر رہے ہیں، صفات پر. تو صفات پر جب ہم غور کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ 10 صفات ہے کہ جس کو جسے کچھ اختیار کرنے کی ہے کچھ چھوڑنے کی ہے. تو پہلے ایمان ایسا مضبوط ایمان، اتنا گہرائی والا ایمان، اتنے شعور والا ایمان، اتنے لاجیکل ریزن والا ایمان، اتنے گہری سمجھ اور توقع کا ایمان، وہ ایمان ان 6 چیزوں کا موٹے موٹے طور پر کریں آپ ایمان مجمل اور ایمان مفصل. اب اس کا دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہمیں جو اختیار کرنا چاہیے توکل، بھروسہ، اعتماد. توکل کرتا ہے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں، بھروسہ اور اعتماد کا غضب کا بھروسہ، غضب کا اعتماد، چٹانوں جیسا بھروسہ اور چٹانوں جیسا اعتماد. کس چیز پر؟ اللہ کی رضا پر، اللہ کے برابر ہونے پر، اس کی طرف سے کامل خیر آنے پر اور اسی کی طرف سے خیر والی زندگی ملنے پر توکل. اور پھر توکل اللہ کی توفیق اور تائید پر، توکل اللہ تعالیٰ کی عطا پر، توکل بھروسہ عقائد پر کہ میرے رب نے کیا کیا. مومن کا اعتماد عقل پر نہیں ہوتا، مومن کا اعتماد عقل پر نہیں ہوتا، مومن کا اعتماد حاصل کردہ دولت پر بھی نہیں ہوتا، مومن کا اعتماد نیلی ہوئی زمینوں پر نہیں ہوتا. لوگ ناز کرتے ہیں ہماری یلو کی زمین اور ہماری گرین کی زمین، سارا یلو اور گرین اللہ کا ہے. میری حیثیت کیا ہے کہ یلو بھی اللہ کا اور گرین بھی اللہ کا. تو میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، تو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ گائے کے یلو اور گائے کی گرین سب اللہ کا، اس پر اعتماد. اگر اللہ برکت ہے تو میرے لیے برکت یلو اور گرین ہے، ورنہ میرے لیے وبال، میرے لیے بچوں کے وبال بن جائے گی. توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر جو اس کی تائید سے ملا ہے. میری عقل کا کوئی کام نہیں، میری عقل ہی کیا. ارے میری عقل کا تو معاملہ ایسا ہے کہ عقل کی جو سلوٹیں ہیں دماغ میں، آپ کھاتے ہیں بھیجا تو سلوٹیں نظر آتی ہے، تو وہاں ہے آپ کی عقل اور یادداشت اور میموری اور ذہانت، آئی کیو، انٹیلیجنس کوشنٹ. لیکن عقل کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا اللہ تعالیٰ نے ایک نفس دبا دیا تو ساری عقل ہے، ذرا سی نفس دبا دی. یہ پورے بھیجے نے ذرا سی نفس نہیں دبا دے اللہ. کتنے لوگ دیکھتے ہیں تمہاری عقل کا کمال، اچھا تمہاری رات مگر کر لو دنیا اٹھی میں، پھر تمہاری ایک نفس دبا دیتے ہیں اور تم کو کوما میں ڈال دیتے ہیں. وہ نفس کھول کر بتاؤ ختم ہو گیا عقل کا کمال. عقل کی حد ختم. اچھا دولت کی حد 1,00,000 کروڑ، امبانی کے 1,00,000 کروڑ باپ کی کوما کو ہوش میں نہیں بدل سکے، باپ کے کوما کو ہوش میں نہیں بدل سکے. کہاں گئے وہ 1,00,000 کروڑ؟ مومن ناز نہیں کرتا دولت پر، مومن ناز نہیں کرتا عقل پر، مومن ناز نہیں کرتا صلاحیت پر، مومن ناز نہیں کرتا اپنی دسترس اور کنٹرول پر. مومن تو فقیر ہے اللہ غنی کا، مومن تو مانتا ہے اللہ کی عطا، مومن تو چلتا ہے اس کے بھروسے پر، مومن تو دوڑتا ہے اس کے بھروسے پر. کس حد تک؟ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے نظام اسلامی قائم کرنا ہے. کیا اس کے حوصلوں کی بلندی ہے؟ کیا پورے دنیا میں اسلامی نظام لانا ہے مجھے، پوری دنیا میں 223 ملکوں میں اسلامی نظام لانا ہے، 700 کروڑ میں اسلامی نظام لانا ہے. کیوں؟ اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر. ذاتی تعداد نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، تیل نہیں، سونا نہیں، کسی پر اعتماد، یہ بھروسہ ہے. کیا فرمایا حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے بطور عنایت اور بطور امتحان، بطور عنایت اور بطور امتحان رحمت عالمین سے پوچھا کہ رسول اگر آپ جائیں پھر مکے کے اطراف جو پورے پہاڑ ہیں نا سونے کے بناتے ہیں. عمرہ اور حج کرنے والے جانتے ہیں پہاڑ کیسے ہیں. 7 پہاڑی سلسلے ہیں مکے کے اطراف. مکہ بالکل اندر ہے، حجاز اسے لیے کہا جاتا ہے. حاجز پہاڑ ہے، حاجز رکاوٹ ہے، اور بالکل درمیان میں مکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آفر دیا رحمت عالمین کو کہ اگر آپ چاہیں تو پورا سونے کے بعد قتل اٹھ جائے گا معاملہ. وہ سارے غدار، وہ بھاگی، وہ اکڑ کے آنے والے سب کی بولتی بننا، سب سونے کے بنا دیتے. آپ اے رب نہیں، اے رب میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کی ملے تو اگلے دن بھوکا رہوں.
جب کھاؤں تو شکر کرو اور جب نہ ملے تو صبر کرو. صبر کرو. کیا بات ہے رحمت عالمین, کیا توکل اور کیا اعتماد اور کیا بھروسہ. مطلب کہہ سکتے تھے نا کہاں بنا دیجیے سب سونے کے, کیونکہ میں دوستوں کو ایمان میں لانا چاہتا تو کارٹون میں کے چلی ہو سکتا تھا. نہیں, اعتماد تجھ پر ہے, بھروسہ تجھ پر ہے, توکل تجھ پر ہے. اس سونے پر, زر پر, زیور پر, زمین پر, زن پر کوئی بھروسہ نہیں, اس کی کوئی آرزو نہیں ہے. اب پھر آپ دیکھیے یہ توکل جب ہوتا ہے تو آدمی کہیں بھی ڈگمگاتا نہیں. کتنے بھی سازشیں کرتے دیجیے ان کو, کتنے بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسانے دیجیے ان کو, کتنے بھی ظلم ستم کی سیاست چلانے دیجیے ان کو, لیکن آپ کا اللہ اور اس کے توکل رسول کی راہ ہے تو آپ کا کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. یہ 540 کروڑ 160 کروڑ کا مال لے کر نہیں کر سکتے, مگر توکل کی بات ہے, ایمان کے ساتھ اس توکل کی بات ہے. وہ توکل لانا ہوگا, وہ بھروسہ لانا ہوگا, بیوی سے کہنا ہوگا, بچوں سے کہنا ہوگا, سماج میں کہنا ہوگا کہ مت گھبراؤ, لا تحزن ان اللہ معنا, ان اللہ معنا, کہ حزن نہ کرو, ملال نہ کرو, خوف نہ کرو, یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے بیر لڑکا ہے سپاہی, بے بیر, ٹائم کی ضرورت ہم کو نہیں ہے, ٹائم کی ضرورت تو ان کی ان کو جو ٹائم کے پرستار ہے, ہم اللہ کے پرستار ہے, ٹائموں کے غلام نہیں. یہ اعتماد, یہ بھروسہ, تو ایمان کے ساتھ یہ اعتماد اور یہ توکل اختیار کرنا پڑے گا. 2 صفات لانا پڑے گا. تیسری صفت, اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کی دنیا میں توکل کے حوالے سے ایک چیز اور سمجھ, کیا آدمی بھروسہ کی چیزوں پر کرتا ہے تو اس کے وعدے, اس کی لذتیں باطن میں, اس کے ہاتھ میں, اس کی عطا کے ساتھ جو چیزیں ملنے والی ہے, اصل لذت اس میں ہے. روزے میں جو لذت آتی ہے بغیر روزے میں لذت آتی ہے کیا؟ پیٹ بھرے ہوئے شخص کو لذت آتی ہے کہ بھوکے روزدار کو لذت آتی ہے؟ وہ جو دیوانہ وار کعبے کے اطراف گھومتا ہے لبیک اللہم لبیک, تو اس کو لذت آتی ہے کیا؟ چھوٹے ذکر کرنے والے کو لذت آتی ہے. پھر اس طرح سوئے ہوا ہے اسی میں اور اللہ اکبر اللہ اکبر, لذت اس کے لیے ہے, لذت کیسے ہے؟ تو جو دیوانہ وار کردار ہے, کیونکہ فرما دیا کہ لذت کا پیمانہ کیا ہے, طواف تو کرتا ہے مگر جان نہیں دیتا, طواف تو کرتا ہے مگر جان نہیں دیتا, محبت کی زبان میں اسے پروانہ نہیں کہتے. وہ کیا ہے پروانہ؟ دیکھنا خالی چکر مار رہا ہے, نندی کے چکر نہیں چاہیے, نندی کے چکر, اس پروانے کے چکر چاہیے کہ اس میں لذت ملے ہوتے ہیں, جس کا توقع اس طرح کا ہو, وہ بات مطلوب ہے. اور جان دینے کی بات ہے نا, پروانہ جان دینے کے لیے لپکتا ہے, استعمال کر بچہ کر رکھنے کے لیے لپکتا ہے, کیونکہ لپکنے کی ایکٹنگ کر کے آ جائیں گے, لپکنے کے جب نماز میں عورت ٹھیک کرے, کیونکہ وہ نماز میں تو گھوم رہتے ہیں اللہ کی ذات میں, کھینچ لو, اور ایسا ہی ہوا, اور ایسا ہی ہوتا تھا. میرے نماز میں جناب چوٹی سے پریشان رہتا ہوں, پورا وقت دیکھتے ہوئے ادھر جاری کا ادھر جاری, تھوڑے پکوڑے سے پریشان رہتا ہوں. وہاں تیر پیچھے آ گیا, کیونکہ میری سلاد چلاتی نہیں ہے, میری سلاد اس کے قدموں پر ہے نہیں, کٹر پر ہے, نائلان کی چٹائی پر ہے, تو وہ سلاد اقامت سلاد وہ لانا پڑے گی, اس پر سوچنا پڑے گا, وہ روح لانا پڑے گی, وہ روحانیت لانا پڑے گی. اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اللہ ہمارے ہر نماز میں نصیب کرے, اللہ ہمیں ہر سلام میں نصیب کرے, اللہ ہمیں ہر سجدے میں نصیب کرے, وہ خود وہ شعور ہر سجدے میں نصیب کرے. آمین آمین. اور پھر اس کے بعد پھر 6 سلاد, تو 5 سلاد ہو رہا ہے, 5 سلاد, صحیح چھٹی بھی تو ہے, ویسے تو 11 ہے, 5 کے لالے پڑھ 9, 5 کے لالے پڑے گئے, 9 کیا پڑے گے, 5 کے لالے پڑے گئے. بس چھٹی بھی ہے, اہل دل جانتے ہیں, مجھ فقیر کو تو زیادہ نہیں معلوم, بہت پوتا عمل, ورنہ وہ چھٹی نماز تو بہت مدد کی ہے. سب سوئے ہوئے, کوئی نہیں جانتا, فون اٹھ رہا ہے, فون آ رہا ہے, کیونکہ کبھی کبھی آدمی نماز سے بھی لیا کرتا ہے کہ دیکھو پہلی صافیوں پہلے برابر یہاں جاتا میں, اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ جاتی نہیں بالکل, ریا نماز میں بھی آ جاتی ہے, کبھی نماز میں بھی آ جاتی ہے, تہجد میں کوئی ریا نہیں ہو سکتی. ہاں اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ صبح نکلنے کے بعد دوست کو آہستہ سے کہوں 4 بجے اٹھا تو بہت ہی بادل دکھ رہے تھے کہ آپ کا
वहां 4 बजे मियाँ 4 बजे उठा तो तेरे को बादल बता रहा था उधर काय को उठा 4 बजे तो दिल्ली को मारने काय को उठा था भैया वहां भी हो सकती है, लेकिन अगर आदमी उठ जाए और जरा ताल्लुक मजबूत कायम करे तो फिर ताज्जुब जैसी इबादत नहीं है, बेखाम के सलाह दे सकता है। तो साथ ये चीज इख्तियार करना 8 और 3 बहुत तेजी से रख चुका हूं शाम के 8 बजे मामला में मशवरा करने वाले इस्लामी निजाम कायम करना है ना, तो घर का निजाम हो, मदरसे का निजाम हो, मस्जिद का निजाम हो, का निजाम इस्लामी हो, वो जो इकामत दीन की बात कही पहली आयत में कब कायम होगा? मशवरे अच्छे हो, मशवरे असाबे शूरा से हो, मशवरों में वो रूह बढ़ती जाए तो मशवरे की रूह है, और मशवरों पर अमल हो। मेरी मनमानी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, मेरा घमंड, मेरा अहंकार नहीं, मशवरे। अल्लाह ताला फरमाया कि शूरा बहना, क्यों जो कि वो मशवरे से अपने मामला चलाते हैं, मशवरे से अपने मामला चलाते हैं, तो मशवरे करने वाले को पड़ेगा करने की एक मुस्बत चीज। 8वीं सिफत, 9वीं सिफत अल्लाह की राह में खूब खर्च करने वाले। इस पर तुम्हें इंशाल्लाह आखिरी किताब में कुछ चीजें आपके साथ आऊंगा कि खर्च करना साहबा ने बताया, साहबा कि खर्च करना किसे कहते हैं और आप खर्च करना किसे समझते हैं। मेरे नजदीक खर्च करना वो चिल्लर है जो वैसे जिससे जेब पड़ती है। मेरे नजदीक अल्लाह की राह में खर्च करना चिल्लर दे दो मतलब जेब पट जाएंगे और टेलर सी देने आसानी से। मेरे नजदीक खर्च करना ही हुआ अल्लाह के महबूब बंदों के पास खर्च करना सब कुछ उठा देना, तो वो खर्च करने वाले अब जो जिसको अक्सर करें। और फिर आखिरी जो बात अल्लाह ताला ने साथ पाई कि मुसीबत में डटकर मुकाबला करने वाले, भागने वाले नहीं, मुसीबत आजमाइश के लिए मुसीबत आएगी, मेरे हाथों की कमाई से नहीं, आजमाइश से। तो इस्लाम की राह में आजमाइश है, तो उससे जो मुसीबत है उसमें डट जाने वाले, करने तो काफी है, करने को इल्जाम, लगाने को इल्जाम, डालने को जेल में और लगाने को कोई इल्जाम। मैं तो इकामत दिन के लिए कोशिश करता रहूंगा, मैं तो निजाम रहमत के लिए कोशिश करता रहूंगा, मैं तो 160 करोड़ की खैरियत के लिए काम करता रहूंगा, मैं तो 540 करोड़ को निजाम रहमत की कलमे की जरूर लाने की कोशिश करता रहूंगा, चाहे जान की बाजी लगाना पड़े, चाहे जान माल वक्त सलाहियत की लगाना पड़े, 4 चीजें जान माल वक्त सलाहियत, वैसे डट जाने वाले और फिर दरगुजर भी करने वाले, इस्लाह भी करने वाले। तो ये वो 10वीं सिफत है जिसको इख्तियार करना चाहिए। तो मोहतरम हज़रात, सूरह शूरा के 4वें रुकू से हमने 10 सिफात मालूम की कि इकामत दीन के लिए दुनिया में सारे अंबिया के बाद आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निजाम रहमत निजाम मुस्तफा को कायम करने के लिए कायम, जिंदगी में भी कायम, घर में भी कायम, समाज में भी कायम, मुल्क में भी कायम, दुनिया में भी करना है। तो ये 10 सिफात आते और सिफात के साथ आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल इज्जत इन पर बहुत गौर फिक्र करने वाला बना, मौत तक गौर फिक्र करने वाला बना, मौत तक अपने अंदर, बीवी बच्चों के अंदर, समाज में उतारने वाला बना, 540 करोड़ तक पहुंचाने वाला बना, और मौत इसके साथ ही हो। इसराइल और साहब ने कहा था कि कुरान का मुआवजा होना अगर यकीन किया जाए तो उसका सर अल्लामा रसूलुल्लाह में अल्फाज। इसी तरीके से ये हज़रात जो स्कॉलर्स हैं, जो PhD हैं, और ये लोग डॉक्टर इंजीनियर खुर्रम मुराद, डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर जावेद मुकर्रम जैसे लोग, ये लोग इस बात का सबूत है कि कुरान एक जिंदा मौजूदा है। इसलिए कि इतनी डिग्रियों के बावजूद भी ये कुरान के असीर है, कुरान के शारे हैं, कुरान की तरफ बुलाने वाले हैं, दावत देने वाले। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमको महसूस करना चाहिए कि डिग्रियों के साथ हम मगरूर हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। हकीकत ये है कि वही इलाही का खाद न पकड़े उस वक्त तो हमारे दिल में ज्यादा नहीं कैसे उगले तभी नहीं आता हवाए पैर के नीचे नसीब पैदा कर 1000 चश्मे तो एक संग से टूटे उसी में डोसे लगे करीब पैदा था। ये था एकावन कितनी से मुतालिक है गुफ्तगू जो तारीफ करने से इंतहाई जरूरी है। अब हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम नुकता निकाह और उसका तरीके का, इस ताल्लुक जो उलझने पाई जाती है उस ताल्लुक से हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब अताउल्लाह मोहम्मदी साहब जो कि पीस टीवी के जो स्कॉलर है सनाउल्लाह मोहम्मद उनके भाई हैं, और ये
آفر سے آئے ہیں مسجد دھارونی میں یہ امام خطیب ہے، اور مدرسہ بنات میں یہ استاد ہے جہاں پر 220 طالب علم و طالبات ہیں۔ یہ آپ کے سامنے نکاح اور اس کے طریقات سے مختلف گفتگو رکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم شعبہ ہے، اس پر ہم کو بہت غور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، متفق عليه۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر ایک عظیم مقصد کے تحت جمع کیا ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی کلیم رحمانی حفظہ اللہ کی زیر سرپرستی چلنے والے مدرسہ اشاعت القرآن کی یہ 10ویں تعلیمی و تربیتی کانفرنس یعنی اجتماع عام ہے۔ میں اس پروگرام میں شرکت کو اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑا احسان تصور کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو لوگ اس پروگرام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی قوت اور ان کے بازو کو مزید مضبوط کرے، تاکہ یہ چھوٹا سا بھی جو ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا پھلدار درخت بن جائے، اور اس کے شجر سایہ میں دور دور کے لوگ آ کر کے اپنی علمی تشنگی کو بجھائے۔ آمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ اعلان کی مناسبت سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی نکاح اور طریقہ کار۔ سب سے پہلے ہمیں آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ ہم عام مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائے، اور اگر وہ اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں کرے تو ایسی صورت میں وہ زبانی دعویٰ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں اس کا نام اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے قرآن مقدس جیسی کتاب نازل کیا، جیسا کہ ابھی
प्रोफेसर वाजिद अली साहब से आपने सिफात मोमिन की मुनासिबत से बड़ी तफसीली गुफ्तगू समाअत की है। उस किताब मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिंदगी के तमाम मामले को पेश किया है। इंसानी जिंदगी जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया सूरह आज़ाब के अंदर, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए रसूल कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन उसवा और अच्छा नमूना है। अब हमें कोई काम करना है तो काम करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को कैसे अंजाम दिया है। हमारा मौजू है निकाह, शादी, समाज और माशरे का सबसे आसान तरीन मसला और सबसे ज्यादा परेशान कुन मामला। हमारा थोड़ी बात को जरा इस तरह समझते चले कि इंसान जब एक तगड़ी उम्र को पहुंचता है तो उसके अंदर जो है कुछ खलियात हैं इंसानी जिस्म के अंदर, वो हरकत करने लगते हैं। उस हरकत की वजह से उसके अंदर जो है जिनसे मुखालिफ की जरूरत महसूस होने लगती है। उस जिनसे मुखालिफ की जरूरत को कैसे पूरा किया जाए, अगर आज आलमी पैमाने पर लोगों की ज़हनियत को देखेंगे तो आज लोगों का ये कहना है, और खुसूसी तौर पर वो ममालिक जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह इंसान अपनी दीगर ख्वाहिशात की तकमील में अपनी मर्जी में आजाद है, उसी तरह उसको ख्वाहिशात नफ्सानी में भी उसको आजाद रहना चाहिए। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि जितने ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर शादी और निकाह का कोई उसूल और बाबता नहीं है। आप दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। इस बंबई की धरती पर अपने आप को मुस्लिम कहलाने वाला बहुत ही मशहूर क्रिकेटर गुजरा मंसूर अली खान पटौदी, उसकी बेटी सोहा अली खान का कुछ दिनों पहले इंटरव्यू आया। अखबार और जराइद पर निगाह रखने वाले अच्छी तरह इस बात को समझते होंगे कि चंद दिनों के बाद मैं अपने बॉय फ्रेंड के साथ एक नए घर में बगैर शादी के मुंतकिल होने जा रहे हैं। बगैर शादी के हम मुंतकिल होने जा रहे हैं। मीडिया ने उसको सवाल किया कि आपका धर्म, आपका दीन और आपके बॉयफ्रेंड का दीन और उसका धर्म अलग अलग है, क्या आपके माँ बाप, क्या आपकी माँ और आपके खानदान वाले क्या इसको कबूल करेंगे? उसने कहा मेरी माँ के नजदीक मेरी खुशी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, लिहाजा दूसरे को मेरी इस ख्वाहिश पर इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये इस्लाम है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हमें और आपको आज की इस महफिल में ये गौर करना पड़ेगा तो इस्लामी एतबार से शादी और निकाह का क्या तरीक़ाकार है। तो नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का क्या उसूल और ज़ाब्ता बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सबसे पहले कहा वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरपरस्तों को, औलिया को, मुआमले के जिम्मेदार को खिताब करते हुए कहा, यहाँ पर लड़का और लड़की मुखातब नहीं है, यहाँ पर लड़का और लड़कियों के जो सरपरस्त हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब करते हुए कहा वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है कि तुम अयामा का निकाह कराओ, तुम्हारे गुलाम और लौंडियों में से जो साले हो उसको भी ब्याह दो। यकुन फक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फज़ल से उन्हें मालदार बना देगा। अयामा एक लफ्ज आया अयामा, आप लोगों ने कहा होगा ये अयामा क्या है? अयामा ये अय्यून की जमा है, जिसका माना होता है वो लड़का जिसके पास बीवी ना हो, वो औरत जिसके पास शौहर ना हो। इसमें पहले की शादी की कोई कैद नहीं है। अगर अभी नहीं मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरपरस्तों को खिताब करते हुए कहा कि तुम उसका निकाह करा दो। अगर वो गरीब है, अगर वो फकीर है, अगर वो मुहताज है, अगर वो साहिब हैसियत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फज़ल से उनको मालदार बना देगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए कहते हैं कि तुम मालदारी को, तुम निकाह में माल
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اور امام ابو داؤد نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ثلاثۃ حق اللہ علی عونہم، کہ 3 قسم کے لوگوں کی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد کرے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ تیسرا وہ آدمی بھی ہے جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرنے کا خواہش نہیں. پاک دامنی اختیار کرنے والا اگر کوئی آدمی ہے صاحب حیثیت نہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو بیت المال کے ذریعے اس کا نکاح کراؤ. یہ ہے اللہ کی مدد. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے تم مالداری کو تلاش کرو. نکاح کرانے کا حکم اللہ رب العالمین نے اور یہ آپ سرپرستوں کو دیا. اب ہم آپ یہ بھی سمجھ کے چلیں کہ اسلامی اصول اور ضابطے کی روشنی میں شادی کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، کوئی تعین نہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا، 40 سال کا، مگر وہ اپنے ماں باپ کی نگاہ میں بچہ رہتا ہے. کوئی اگر اس کو آ کر کہے آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، بلوغت کی عمر کو بڑھا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. اگر غور کیا جائے تو اس 25 اور 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے وہ بہت ساری بے حیائی، برائی اور گناہوں کے کام کو کر گزرتا ہے. مگر ماں باپ کی نگاہ میں چونکہ سماج اور معاشرے میں بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اس لیے اس کے ماں باپ شادی کے لیے کوئی فکر مند نہیں ہوتا. اسی طرح لڑکیوں کا بھی معاملہ ہے. 18 سال، 20 سال، 22 سال، 24 سال، 25 سال کو گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کی نگاہ میں بچی ہوتی ہے. وہ تو بچی ہے، یہ کام کر رہی ہے، وہ تو بچی ہے. شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بلوغت کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ملے گی. ہندوستانی قانون کے اعتبار سے 18 سال کی قید عمر تو ہے، قید عمر ہے، مگر مذہب اسلام میں اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح اور 8 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی دیا ہے. معلوم ہے نا؟ اس لیے کہ ماحول اور آب و ہوا پر انسانی جسم کی نشوونما ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے وہ اپنے دل سے مخالف کی چاہت میں آ جاتا ہے. کوئی قانون نہیں ہے اسلام میں. یہ بات یاد رکھیے. دہلی کے اندر ابھی 2-3 ماہ قبل جو ہے گینگ ریپ ہوا، معلوم ہے سب لوگوں کو معلوم ہوگا. اس گینگ ریپ کے اندر جس کا سب سے کم عمر بتایا جا رہا ہے وہی سب سے زیادہ ہچکولے لگائے ہیں اس کام میں. سب سے زیادہ جس کو نابالغ کا تصور کیا جا رہا ہے. تو مذہب اسلام نے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب عمر کی جب کوئی قید نہیں ہے تو ایک عمر تک عمر کو پہنچنے کے بعد باپ اور ماں کو اپنے بچے اور بچیوں کے بارے میں بالکل فکرمند ہو جانا چاہیے تاکہ وہ کسی بے حیائی اور برائیوں کے راستے کو نہ اپنائیں. اللہ رب العزت نے بھی سرپرستوں کو اسی بات کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نوجوان لوگ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے. کیا فائدہ؟ فإنه أغض للبصر، نگاہیں جھک جائے گی. وأحسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ومن لم يستطع، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فعلیہ بالصوم، روزہ بہترین گھاٹ ہے بے حیائی اور برائیوں سے رکنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کرنے پر ابھارا، نکاح کرنے کی ترغیب دلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان ذا پوری مریض کا، کہ جو آدمی خواہش نکاح رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی نکاح کرے. اب نکاح کیسے کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کیا؟ یہ اثر ہمارے نکاح کا، ہمارے موقعوں کا اثر صحابہ کا نکاح کروایا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اس طرح کیا جائے. تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نکاح کے پیچھے حکمت اور مقصد کیا ہے. تو نکاح یہ ہے کہ نسل انسانی کی حفاظت اور اس کو بڑھانے کا مستحکم نظام ہے. شرمگاہ کی حفاظت اور فطری خواہشات کو پورا کرنے میں مرد اور عورت کو پاکیزہ رشتے کا حکم دیا گیا ہے. اولاد کی تربیت
اور زندگی کو گزارنے میں میاں اور بیوی کا باہمی اتحاد و اتفاق ہے، محبت کے دائرے میں ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مفرد بكم الامم، کہ تم بہت زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت کو دے کر نکاح کرو تاکہ میں کثرت اولاد پر دوسری امتیوں پر فخر کر سکوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تر المتحابین مثل النکاح، کہ نکاح سے زیادہ محبت کسی دوسری چیز میں نہیں دیکھا گیا۔ اب نکاح کیسے کیا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ آج سماج اور معاشرے میں نکاح کو اتنا پیچیدہ بنایا ہے، اتنا پیچیدہ بنایا، اتنا مشکل بنایا ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کا عمل آج ہمیں حقیر نظر آ رہا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے نکاح کا وہ آسان سا طریقہ جس کو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو کوئی آدمی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر کہ وہ زبان سے اس کا انکار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها معونہ، سب سے زیادہ تک نکاح ہوا جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے کم خرچ والا نکاح سب سے بابرکت ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کا یہ مزاج ہے کہ سماج نکاح کو یادگار بنایا جائے، اس یادگار بنانے کے لیے وہ حلال و حرام، شریعت اور تمام چیز کو بالائے طاق رکھ کر اپنی جھوٹی ادا کی تشکیل اور سماج اور معاشرے میں اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تمام کام کرتا ہے تاکہ نکاح، جیسا کہ پروفیسر واحد علی صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بہت امیر ترین آدمی اس زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حیثیت اس امبانی سے بھی زیادہ تھی، اتنے مالدار انسان تھے۔ وہ کہتے تھے میں کسی مٹی کو چھوتا تھا نا تو سونا بن جاتی تھی، سونا جو آج ہمارے یہاں جو مسل مشہور ہے وہ انہوں نے ہی ایجاد کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، مکہ کی بہت بڑی آبادی، آج بھی نہیں میرے بھائی، میں مکہ جا کر آیا ہوں، مدینہ بھی، مدینہ کا یہ واقعہ، مدینہ کی آبادی آج بھی بہت بڑی نہیں ہے۔ مدینہ گیا تھا، اس مدینہ میں سربراہی کرنے والے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی سماج میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے مالدار صحابی کی شادی ہوئی۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے پر کچھ نشانات دیکھے، کہا ماذا، یہ کیا ہے؟ تو کہا انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذهب، کہ میں نے انصار کی خاتون سے گٹلی کے برابر سونا دے کر میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ، کیا کہا بارک اللہ، یہ کہا ہے تم نے مجھ کو نکاح دیا، میرے لیے کان نہیں بھیجے، میرا نام اس نے داخل نہیں کیا، تم نے اتنا خاموشی بتا دی۔ سماج اور معاشرے کا مزاج، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نے کیا کہا، بارک اللہ، اللہ تمہاری شادی میں برکت دے، اور تم ولیمہ کرنا اگر ایک بکری، آسان سا معاملہ، یعنی نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں، اتنا آسانی کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنے آسانی کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے تو کہیں گے نہیں، مزہ نہیں آیا، فلاں کی نکاح میں گیا ہوا تھا، اتنا لگا نہیں کہ کسی کا نکاح ہو رہا ہے۔ آج یہاں کے لیے اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے امن و سکون کی تلاش میں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کے قانون میں ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ